Islamic speech مذہبی اسکالر حضرت مولانا عبدالغفور حیدری speech. ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق اللہ مولانا العظیم. عزیزان گرامی، میرے عزیز محترم دوستو اور میرے عزیز ناظرین و سامعین، ہم نے اس سے پہلے آپ کے سامنے آیت نمبر 44 آپ کے سامنے پیش کیا درس کی صورت میں، اور آج آپ حضرات کے سامنے آیت نمبر 45 اور آیت نمبر 46 کی کچھ مختصر ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کا مفہوم بیان فرما رہے ہیں کہ صبر کسے کہتے ہیں اور صبر کیا ہے اور کس صورت میں صبر کیجیے. فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا، اللہ اپنے محمود صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کا حکم فرما رہے ہیں کہ صبر وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. وَاسْتَعِینُوا کی جو اصلی معنی ہے اس کی معنی ہے مدد طلب کرنا. فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یہ بڑی چیز ہے مگر ڈر رکھنے والوں کے لیے. یہ صبر اور جو نماز ہے نا، یہ بڑی چیز ہے لیکن ان کے لیے جو ڈرتے ہیں، جو خوف رکھتے ہیں. تو فرمایا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، فرمایا کہ اس آیت میں حکم فرمایا جاتا ہے کہ تم دنیا اور آخرت کے کاموں پر نماز اور صبر کے ساتھ مدد طلب کیا کرو. فرائض بجا لاؤ، نماز کو ادا کرتے رہو. روزہ رکھنا بھی صبر ہے، اور اس لیے رمضان کا مہینہ جو ہے نا، روزہ رکھنے کے لیے منتخب کیا گیا کہ آپ کے دل میں، آپ کے جسم میں اور یہ 6 فٹ کی جو آپ کی ضمیر، اس کے اندر صبر کا جذبہ پیدا ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ آدھا صبر ہے. سارے زندگی کا آدھا صبر جو ہے وہ روزہ ہے. انسان برداشت کر رہا ہے، بھوک برداشت کر رہا ہے، سارا دن پیاس برداشت کر رہا ہے، نفسانی خواہشات سے خود کو روک رہا ہے، یہ برداشت کر رہا ہے، صبر کر رہا ہے. صبر سے مراد کیا ہے؟ صبر سے مراد ہے رک جانا. ٹھیک ہے، جیسے صوم، رمضان کا روزہ ہے، صوم کی معنی بھی رک جانا، صبر کی معنی بھی رک جانا. اس آیت میں اگر صبر سے یہ مراد لی جائے تو برائیوں سے رکنا، نیکیاں کرنا، دونوں کا بیان ہو گیا. یعنی کہ ایک آدمی برائیوں سے روک رہا ہے، خود کو گناہ نہیں کر رہا تو یہ صبر کر رہا ہے. دوسرا آدمی نیکی کر رہا ہے تو اس کو بھی صبر کر رہا ہے کہ کتنا بوجھ اپنے جسم پہ رکھ کر وہ نیکی کر. نیکی میں سب سے اعلیٰ چیز کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ چیز ہے وہ نماز. نیکیوں میں سب سے اعلیٰ چیز کیا ہے؟ نماز ہے. حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کی 2 قسمیں بیان کی ہیں. فرمایا مصیبت کے وقت گناہوں کے ارتکاب سے صبر، مصیبت کے وقت گناہوں کے ارتکاب سے صبر، اور یہ صبر پہلے سے زیادہ اچھا ہے. فرمایا کہ حضرت مصیبت کے وقت صبر کرنا پہلا صبر کا حصہ، یعنی کہ 2 قسم بیان کی ہے. مصیبت کے وقت صبر کرنا، آپ کے اوپر تکلیفیں آ گئی، آپ کے اوپر مصیبتیں آ گئیں، آپ اس مصیبت کو صبر کا مقابلہ کیا، صبر کے ساتھ مقابلہ کیا. اور نمبر دوسرا ارتکاب، گناہوں کے ارتکاب سے صبر کرنا. ایک گناہ آپ کے سامنے آ چکا ہے، موبائل دیکھ رہے ہیں، گناہ آپ کے سامنے آ چکا ہے، اور اسی وقت آپ اس گناہ کو نگلیکٹ کر رہے ہیں، اس گناہ کو دور پھینک رہے ہیں اور اس گناہ سے خود کو بچا رہے ہیں. یہ بھی سب سے بڑا صبر ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے صبر کی 2 قسمیں بیان کی. لیکن یہ جو صبر جو دوسرا والا ہے، پہلے والے سے زیادہ اچھا ہے. گناہوں سے خود کو بچانا. مصیبت میں صبر تو آدمی کر لیتا ہے، لیکن گناہوں سے خود کو صبر رکھنا، گناہوں سے خود کو رک جانا، گناہوں سے خود کو بچانا، یہ بہت مشکل ہے. حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں انسان کا ہر چیز کا اللہ کی طرف سے ہونے کا اقرار کرنا، ثواب کا طلب کرنا،
اللہ کے پاس مصیبتوں کے اجر کا ذخیرہ سمجھنا یہ بھی صبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کام پر صبر کرو، بھئی تکلیف آ گئی، بھئی اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی طرف سے آ گئی ہے، کوئی بات نہیں، صبر کر لیا، اور اسے بھی اللہ کی طرف اطاعت سمجھو کہ اللہ کا اطاعت کر رہا ہے۔ نیکیوں کے کاموں پر نماز سے بڑی مدد ملتی ہے جی، نماز سے بڑی مدد ملتی ہے۔ فرمایا کہ اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، سپارہ نمبر 21 سورۃ عنکبوت، اور پارہ کی شروعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اقم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، یہ تمام برائیوں اور برے کاموں سے روکتی ہے، کیا؟ نماز، اور اللہ کا ذکر کیا کرو، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، بہت اعلیٰ چیز ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کام، مشکل کام پیش آتا، کوئی مصیبت پیش آتی، کوئی تکلیف پیش آتا، تو نبی علیہ السلام فوراً جو ہے نا غم میں جو ہے نا نہیں جاتے، سوچ میں نہیں جاتے، فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے اور نماز پڑھتے تھے تو مصیبت اور غم ختم ہو جاتی تھی۔ آج ہمارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں، سورج گرہن ہو رہا، چاند گرہن ہو رہا، ہم تصویریں نکال رہے ہیں، پریشانی ہو رہی ہے، ہم تصویریں نکال رہے ہیں، فوتگی ہوئے ہیں، تصویروں میں لگے ہوئے ہیں۔ او بھائی یہ تکلیف آ جائے، چاند گرہن ہو، سورج گرہن ہو، فرماتے جب چاند گرہن ہوتا رسول فرماتے مسجد میں چلے جاتے، اور حکم فرما چلو مسجد میں، سارے مسجد میں آتے تھے۔ سورج گرہن ہوتا تو سارے مسجد میں آ کر نماز پڑھتے، اللہ سے دعا کرتے کہ کہیں قیامت تو نہیں آگی، فوراً نماز میں لگ جاتے تھے، یہ ان کا یہ کام تھا۔ چنانچہ جنگ خندق کے موقع پر رات کے وقت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت نبوی میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ تو آپ کو نماز میں پاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نماز میں مشغول تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ بدر کی لڑائی میں رات میں نے دیکھا سارے سو گئے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ساری رات نماز میں مشغول ہے۔ اللہم صلی وسلم تسلیما کثیرا، صبح تک نماز میں رہے اور دعا مانگتے رہے، اے اللہ آپ بدر والوں کی مدد نہ کریں گے تو مدد کون کرے گا؟ اللہ کے رسول نے رسول اللہ سے نماز کی طفیل مدد مانگی۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو دیکھا کہ بھوک کے مارے پیٹ کے درد سے بےتاب ہو رہے ہیں، الٹے پڑے ہوئے ہیں، کبھی سیدھے کبھی کیسے۔ آپ نے ان سے فارسی زبان میں دریافت فرمایا درد شکمداری، کیا تمہارے پیٹ میں درد ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو نماز شروع کر دو، پیٹ کا درد ختم ہو جائے۔ اسی میں نماز میں ہی شفا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو سفر میں اپنے بھائی حضرت قثم رضی اللہ عنہ کے انتقال کا پتہ چلا تو سواری سائیڈ میں کی، اونٹ کو سائیڈ میں باندھا اور مصلی بچھا کر 2 رکعت نفل پڑھے، نفل پڑھنے کے بعد فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مصیبت کے وقت بھی نماز کے حکم ہے کہ تکلیف آ جائے بھی نماز پڑھو، سر میں درد ہو بھی نماز پڑھو، پیٹ میں درد ہو بھی نماز پڑھو، حکمہ کے بعد جانے کی ضرورت نہ پڑے گی حضرت، بھوک لگے بھی نماز پڑھو، فاقہ آ جائے بھی نماز پڑھو، مصیبت تکلیف آ جائے بھی نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ عزیزان محترم، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو جانتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے اور اس کی طرف لوٹنے والے ہیں، اس کی اللہ کی طرف جانے والے ہیں، تو وہی لوگ نماز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں نا۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جو جانتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے تو وہ گناہوں سے دور بھاگیں گے، مصیبت میں خدا کو پکاریں گے اور اس اللہ کی طرف الیہ راجعون، اس اللہ کی طرف جانے والے ہیں۔ تو حضرات محترم، یہ ساری چیزیں یعنی یہاں جو صلاۃ کی معنی ہے بس ہر شخص کی بس چلے تو اللہ کی طرف جائے، وہ اللہ سے خوف رکھے۔ اور یہاں جو ظن ہے یا ذہن کی معنی ہے یقین، الذین یظنون انہم ملاقو، یہاں جو ظن آیا ہے، ویسے تو ظن کی اصلی معنی ہے گمان کرنا، گمان رکھنا، یہاں جو معنی ہو رہی ہے یہاں یقین کی معنی ہے۔ گو ظن شک کے معنی بھی آتا ہے، جیسے ظن المؤمنین خیرا، مومن کے اوپر اچھا شک رکھے۔
ہاں جی، تو صدفہ اندھیرے کے معنی میں بھی آتے ہیں، جیسے کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ تو فرمایا کہ الذین یظنون، یہاں جو جیسے کہ وراء المجرمون النار فظنوا انہم مواقعوها، یعنی گناہگار جہنم کو دیکھ کر یقین کر لیں گے اب اس میں وہ ان کو پھینکنا ہے۔ یہاں بھی زن یقین کے معنی ہے، بلکہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن میں ایسی جگہ زن کا لفظ یقین اور علم کے معنی میں آتا ہے، آپ یقین رکھتے ہیں، آپ علم رکھتے ہیں، اس کی معنی یہی ہے۔ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں زن کی معنی بھی یقین سے رہتے ہیں۔ حضرت مجاہد، حضرت صدی، حضرت ربیع بن انس، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کا یہی قول ہے کہ یقین کی معنی ہے، لیکن ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن میں دوسری جگہ ہے انی ظننت انی ملاق حسابیہ، یعنی مجھے یقین تھا مجھے حساب سے دوچار کیا جائے گا، مجھ سے حساب لیا جائے گا۔ ایک سے حدیث میں قیامت کے دن گناہگار بندے سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں نے تجھے بیوی بچے نہیں دیے؟ کیا تجھ پر طرح طرح کے اکرام نہیں کیے میں نے؟ کیا تیرے لیے گھوڑے اونٹ تمہارے مسخر نہیں کیے، تمہارے تابع نہیں کیے تھے؟ کیا تجھے راحت و آرام کھانا پینا میں نے نہیں دیا تھا؟ یہ کہے گا ہاں پروردگار تو آپ نے مجھے سب کچھ دیا تھا، پھر کیا تیرا علم و یقین اس بات پر نہ تھا کہ مجھ سے ملنے والا ہے؟ الذین یظنون کے تفسیر میں بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کیا تو یقین نہیں رکھتا تھا کہ تجھے مجھ سے ملاقات کرنی ہے؟ وہ کہے گا ہاں اللہ تعالیٰ اسے نہیں مانتا تھا کہ مجھ سے آپ سے ملنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بس اسی جس طرح تم مجھے بھول گئے تھے، وہ کہتا ہے سب کچھ یاد تھا، کھانا پینا اللہ آپ نے دیا، اللہ کہے گا تو یہ یقین نہیں کرتا تم مجھ سے ملاقات کرے گا؟ اللہ وہ کہے گا، بندہ کہے گا نہیں اللہ یہ مجھے یاد نہیں تھا۔ اللہ فرمائے گا تو نے مجھے دنیا میں بھول گیا تھا، آج میں تجھے بھلا دیتا ہوں، آج میں تجھے بھول جاتا ہوں۔ اس حدیث میں بھی لفظ زن کا ہے، اس حدیث میں بھی لفظ زن آیا ہے، یعنی یقین کے معنی، اور معنی میں یقین کے ہیں۔ اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ تعالی نسوا اللہ فانساہم انفسہم کی انشاءاللہ تفسیر میں آئے گا، انشاءاللہ رفتہ رفتہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔ ہمارے تمام اسلامک ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کی بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ تمام ویڈیوز بر وقت آپ کو پہنچتے رہیں۔ شکریہ۔